گنڈاپور صاحب نے جو بات کی ہے کہ ہم اب نکلیں گے تو گھر پہ بتا کے نکلیں گے، اب ماضی سے سیکھتے ہوئے مستقبل کے اس حال میں جب آپ نے سب کچھ برداشت کر لی ہے، پلاننگ میں تبدیلی کیا ہے؟ جی، سب سے پہلے تو میں رانا ثناء اللہ صاحب کی اس بیان جو آپ نے دکھایا ہے اس کو مخاطب کر لوں، پھر میں آپ کے سوال کا بھی جواب دیتا ہوں۔ یہ ہمارے کولیگ اور پارٹی کے جو ایک رکن ہیں سینیٹر اعجاز چودھری صاحب، یہ جب رانا صاحب ہوتے تھے پنجاب کے وزیر قانون پچھلے کسی دور میں، تو انہوں نے ان کا عرف عام جو رکھ دیا تھا وہ تھا وزیر دہشت گردی۔ تو یہ ان کی باتوں سے آج کل کافی زیادہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ سینیٹر اعجاز چودھری صاحب، اللہ ان کی مشکل کو آسان کرے، جو ہے وہ ان کے بارے میں صحیح جو ہے ان کو گردانتے رہے، اور ان کو یہ جو خطاب دیا انہوں نے یا جو عرف عام دیا وہ بالکل صادق آتا ہے ان پہ۔ ہماری حکمت عملی جی جو بھی ہے وہ میں واضح کر دوں، جتنی زیادہ مرتبہ واضح کیا جا سکتا ہے میں کروں گا، کہ وہ یہی ہے کہ وہ قانون اور آئین کے مطابق ہوگی، اور قانون اور آئین کی علاوہ جو ایک سرخی جو ہے یہ آپ کے جو گنڈاپور صاحب کی آپ نے کلپ دکھائی وہ اس میں پائی جاتی ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی، ان کے علاوہ ہمارے جو بہت سے اور کارکنان ہیں جو ناجائز جو ہیں تحویل میں ہیں ان کی بھی رہائی، اور اس کے علاوہ قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی، کیونکہ اس کا پاکستان کی تاریخ میں شاید کبھی اتنا فقدان نہیں پایا گیا جتنا ہم اس دور میں دیکھ رہے ہیں، اور یہ ایسا دور ہے جو اپنے آپ کو آئینی یا جمہوری دور کہلا رہا ہے۔ آمریت تو آمریت ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہ، اور اس کے علاوہ ایک اور اہم اس کا ستون جو ہے وہ عدلیہ کی آزادی بھی ہے، جس کے اوپر ایک بہت بڑی جو ہے واردات ہوئی ہے، جو بہت بڑی شبخون ماری گئی ہے 26ویں ترمیم کے ذریعے، جس کے دنیا بھر کے اندر چرچے کا لفظ میں استعمال اس لیے کر رہا ہوں کہ چرچے اس طرح سے ہوئے ہیں کہ دنیا بھر کے ماہرین قانون اور آئین جو ہیں اور سر فہرست اقوام متحدہ، پھر ICJ، اور سب نے کہا ہے کہ جی یہ جو جس طریقے سے عدلیہ کی آزادی کو جو ہے عدلیہ کو ماتحتی میں ایک طرح سے انتظامیہ لے آئی ہے، یہ کسی جائز اور کسی مہذب جمہوری نظام کا جو ہے اس طرح سے طریقہ کار نہیں ہوتا۔ تو یہ سارے ہمارے جو ہیں اہداف ہیں، اس کا جو حکمت عملی ہے ان کو حاصل کرنے کے لیے، اس میں ونس اگین جس طرح آئین میں وعدہ ہے پرامن اور غیر مسلح احتجاج کا، لفظ نہیں، سوری، پرامن اور غیر مسلح اجتماع، پیسفلی اینڈ وداؤٹ آرمز، یہ اسمبلی کا جو رائٹ ہے، وہ ہم جو آئین میں وعدہ اور گارنٹی ہے اس کو بروئے کار لائیں گے ایک۔ اور اس کے علاوہ مرزا غالب کا شعر میرے خیال میں وہ بھی یہاں پہ موضوع ہوگا کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے غم، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آساں ہو گئیں۔ تو بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ اب تو اتنا کچھ سہ لیا ہے تو مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آساں ہو گئیں والا جو ہے سلسلہ ہے، اور گنڈاپور صاحب نے تو خوب اس کو اپنے طریقے سے، ان کا اپنا ہر ایک کا اپنی طبیعت، اپنا انداز بیان ہوتا ہے۔ انہوں نے یہی کہا کہ اب میتیں آئیں گی، اگر نہیں آتی تو ہمارے نماز جنازہ پڑھ لیے جائیں۔ سو یس، بٹ ونس اگین جو ایک سیاسی جماعت کی جدوجہد ہوتی ہے، پرامن اور غیر مسلح، ہم ایک سیاسی جماعت ہیں، ہماری تاریخ میں کوئی بوری بند لاشیں یا بھتہ خوری ایسا کچھ نہیں ہے جس طرح ہم سے کہا جاتا ہے کہ جی یہ دہشت گرد جماعت ہے یا کیا ہے اور کیا ہے، اور ہر قسم کے الزام لگتے ہیں۔ اور یہ جو تحویل میں ہیں یا جو قید میں ہیں عمران خان صاحب، اس پہ بھی اقوام متحدہ تو کافی مہینے پہلے جولائی سے اپنی اقوام متحدہ کی جو یہ آربیٹری ڈیٹینشن اور اریسٹ والی جو کمیٹی ہے جنیوا میں، انہوں نے اپنا بڑا تفصیلی جو ہے اوپینین دیا ہے۔ سو اس کے لیے جدوجہد کرنا کوئی اس میں ایسی غیر معمولی بات نہیں ہے، یہ سارے معاملات ایسے ہیں جس کے لیے درکار ہے۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، آپ نے اس کی بھی نشاندہی کی، تھوڑی سی اور میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ ہم بالکل دیگر سیاسی جماعتوں سے جو ہمارے ہم خیال ہیں اس معاملے پر، اور ابھی آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں کہ کن کن نے پٹیشنیں بھی کر دی ہیں 26ویں ترمیم کے خلاف، جماعت اسلامی نے کر دی ہے، BNP جو ہے میگل صاحب والی پارٹی انہوں نے کر دی ہے، اس کے علاوہ وکلاء کی تنظیمیں جو ہیں انہوں نے کر دی ہیں۔ تو ہم ہر مکتب فکر کو اور سیاسی جماعت کو بھی اس میں ساتھ شامل کریں گے جو ہمارے ہم خیال ہیں، بیکاز یہ جو صورتحال اس ملک میں اس وقت پائی جا رہی ہے، اور آپ نے ایک اور بات جو کی ہے کہ جی دفعہ 144 اور وہ سب کچھ کا لگایا جانا، یہ جو ایک سیاسی پولیٹیکل اپارٹھائیڈ ہے، یہ ایک طرح کی جو یہ امتیازی سلوک ہے،
یہ سیکشن 44 اسی وقت لگتا ہے جب پی ٹی آئی کوئی چیز کر رہی ہوتی ہے، قید اور آنسو گیس اور بندوقیں اور یہ گولیاں اور زندان اور یہ کوڑے. خیر اب تو کوڑے کو اپنا اس کا قانون جو ہے اس کو منسوخ کر دیا گیا ہے، لیکن بہرحال جو آج کی تشبیہ میں پورے اترتے ہیں یہ لوگوں کے گھروں پہ حملے. پولیس جس کا کام ہے لوگوں کی جان و مال کا حفاظت کرنا، وہ لوگوں کے مال کو لوٹتی ہیں، وہ لوگوں کے مال کو تباہ و برباد کرتی ہیں، لوگوں کے گھروں کے تقدس کو پامال کرتی ہیں. کہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں؟ اس پہ احتجاج نہ کریں تو کیا کریں آپ بتائیں مجھے. اچھا ولید اقبال صاحب، ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور حقا بکا ہے. ولید اقبال صاحب، بسم لوگوں اللہ، کو بڑی بسم اللہ، توقع بسم تھی اللہ. جی کہ سوابی کے جلسے میں یہ کہا جائے گا کہ چلو لانگ مارچ کی کریں. پہلے یہ کہا گیا کہ سوابی کا جلسہ بڑی تیاری سے، جلسے سے پہلے فی رکن اسمبلی کو 4000 5000 پھر آہستہ آہستہ 50 پہ لاسٹ آ گئی. تو یہ جو فائنل کال ہے یہ بھی فائنل کال اسی سوابی کے جلسے کی طرح ہوگی؟ توقع ہے کہ اسی ہفتے ہوگی، اگلے ہفتے ہوگی، یا پھر نومبر کے بعد ہوگی؟ کیونکہ اب کارکن تو بے انتہا اس معاملے میں مایوس بھی ہے، سوشل میڈیا پہ آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں. ظاہر ہے جی، کارکنوں کو ایک امید ہے، ایک توقع ہے، اور وہ کارکنوں کی حد تک نہیں ہے. وہ میں تو آپ کو اپنا مشاہدہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ میں اپنی سیاست اور اپنے جو پروفیشن ہے دونوں کے حوالے سے کافی ٹریول کرتا ہوں، اور پاکستان کے اندر اور باہر بھی، اور پاکستان کے لوگوں سے بھی انٹریکشن ہوتی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی ہمارے کارکنان کے علاوہ جو عوام الناس ہے ان سب کو ایک امید اور ایک توقع ہے کہ جو ان کے محبوب لیڈر ہیں، جو پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں، اور یہ اب میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں ان کی مقبولیت جو ہے وہ کسی اور لیڈر جو پاکستان کے قیام کے بعد جو ہے، خاص طور پہ جب پاکستان میں جب یہ جو اڈلٹ فرینچائز پہ عام انتخاب والا سلسلہ ہے جو کہ 1970 کے بعد شروع ہوا ہے، اس میں اتنی وسیع پیمانے پر ان کی پاپولیرٹی جو ہے ایسے کسی لیڈر کی نہیں ہوئی. اور اگر ہوئی پہلے تو وہ زیادہ تر ایک طبقے تک یا غریب طبقے تک محدود رہی، مڈل کلاس یا اوپر تک نہیں گئی. یہ اکراس کلاسز ہے. تو مایوسی تو اور نا امیدی اس طرح کی محسوس ہوتی ہے کہ جی اس شخص کو کیوں ابھی تک اس طرح سے قید رکھا ہوا ہے، اور کیوں جو ہے اس کو جاری رہنے دیا جائے. اور آف کورس لوگ چاہتے ہیں کہ جتنا جلد از جلد یہ ہو سکے، اور تو اس لیے یہ مایوسی جو ہے یہ ہو. میں اس کا یہی گیس کر سکتا ہوں. میں ہر ایک کے بہاف پہ تو نہیں کہہ سکتا کون کیوں مایوس ہے، لیکن میرے نزدیک یہی اس کی وجہ ہے. اور آپ کے اس مخصوص سوال کا جواب یہ ہے کہ سوابی کے جلسے کا جہاں تک تعلق ہے، میں بھی پارٹی کی میٹنگز میں، اور وہ فزیکل ہوں ورچوئل ہوں، شرکت کرتا رہا ہوں. اس تک جو اس سے چند دن پہلے تک تو اس میں یہی حتمی فیصلہ تھا. اس کے پہلے اس دن نہیں ہوا، اس سے 2-3-4 دن پہلے تک یہ بات واضح ہو گئی ہوئی تھی کہ اس میں آگے کی حکمت عملی کا اعلان کیا جائے گا. اس نے ایک جلسہ ہی ہونا تھا، اس نے کسی لانگ مارچ میں کنورٹ نہیں ہونا تھا. آلدو شاید لوگ یہ سمجھ رہے ہوں کہ جی بس ہم جس طرح سے بھی کریں ابھی سارا جو ہے سلسلہ اس کو آگے بڑھائیں، اور ابھی کسی طرح سے کوشش کریں کہ جی بس راتوں رات عمران خان صاحب رہا ہو جائیں. جدوجہد تو کرنی پڑتی ہے نا جی.